अस्सलाम वालेकुम शाहीना। किसी भी कारोबारी के लिए अपने कारोबार को चलाना, उसको आगे बढ़ाना, मज़ीद लोगों को इन्वॉल्व करना, जॉब्स पैदा करना, मैं समझता हूँ ये एक कारोबारी के लिए ये मुश्किल है। उसका इसी के अंदर जुनून है कि वो अपने कारोबार को बढ़ाए, कारोबार को बढ़ाने के लिए मज़ीद लोग रखे, और जब मज़ीद लोग रखे तो कारोबार फिर बैठ जाए, फिर लोगों को निकाले रखे। तो एक कश्मकश सी चलती रहती है, और ये जो कश्मकश है मेरी ज़िंदगी के अंदर, ये पिछले 22 सालों के ऊपर मुहित है। 22 सालों के अंदर मैंने हज़ारों लोगों को अपने साथ रखा, बहुत से लोगों को निकाला, 20-22 से ज़ायद कंपनीज जो हैं वो बनाई, चल रही हैं, कुछ बहुत सारी तबाह की। तो मैं ये समझता हूँ किसी भी कंपनी की प्रोजेक्ट की कामयाबी के अंदर जो की रीज़न है वो है ह्यूमन रिसोर्स, और मुझे ये बात समझने में बहुत देर लगी। और ख़ास तौर के ऊपर जब आप पाकिस्तान में होते हो, आपको बाहर की दुनिया का एक्सपोजर नहीं होता, आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपोजर नहीं होता, आप समझते हो जो पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिसेस हैं यही स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, तो फिर आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि यार यहाँ पर तो हर शख्स बोलता है 5 मिनट चाया, और 5 मिनट का बोल के कोई शख्स जो है वो 1 घंटा 5 मिनट से पहले अपडेट भी नहीं देता कि जनाब मैं कहाँ पे। कल का मतलब है कल नहीं, ठीक है, और रोज कल का मतलब है कल नहीं। इसी तरह आप स्टाफ को जब भी कोई काम बोलो तो वो आपको कहेंगे यस सर इंशाल्लाह ये अभी हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप उस इंशाल्लाह को इंतजार करते रह जाओगे कि वो इंशाल्लाह कहाँ पर है। बहरहाल जनाब बात शुरू करते हैं। मेरे दादा हुजूर सुनाया करते थे कि कुछ कौमों के लोग इकट्ठे जा रहे थे, तो उसमें रशियन भी थे, अफ़गानी भी थे, बंगाली भी थे, हिंदुस्तानी भी थे, अंग्रेज़ भी थे, और पाकिस्तानी भी था। एक रास्ते के अंदर जनाब एक दरिया आता है, तो दरिया पार करते हुए एक जो है इंग्लिस्तानी उसके अंदर बह जाता है और एक पाकिस्तानी बह जाता है। अब जो इंग्लिस्तानी बह जाता है उसका जो फ्रेंच दोस्त है वो दरिया के साथ साथ जहाँ जाता है कि दरिया जहाँ से नैरो डाउन होगा वो वहाँ पर जाके अपने दोस्त को ढूंढे कि वो यहाँ पर अगर निकला है तो मैं उसको पकड़ लूँ। लेकिन जो पाकिस्तानी है उसका जो हिंदुस्तानी दोस्त है वो उल्टी सिमत के ऊपर चल पड़ता है। तो सब पूछते हैं कि यार बंदे तो हमारे यहाँ डूबे हैं, तो दरिया इस सिमत को बह रहा है, तो तुम इस सिमत को चलो, आगे से कहीं मिलेगा। वो कहने लगा नहीं ये पाकिस्तान से है। सारी उम्र मैंने इसको जो काम कहा इसने उसका अल्लाह के हुक्म से उल्ट किया, और मुझे पक्का यकीन है कि ये मरने के बाद भी पानी के रुख पे नहीं बह रहा होगा बल्कि पकाने की मुखालिफ सिमत के ऊपर जा रहा होगा। तो मुझे यूँ लगता है कि हमारे यहाँ पर हर चीज़ शायद पुठी है। मतलब लोग यहाँ पर इशारे पे जब खड़े होते हैं तो समझते हैं कि यार ये गधे का बच्चा पता नहीं इशारे पे क्यों खड़ा है। जब मैं आज से 10 साल 15 साल पहले जब भी गाड़ी पे बेल्ट पहन के बैठता था पाकिस्तान में, तो अब तो शायद थोड़ी सी पाबंदी हो चुकी है। लोग मुझे यूं देखते थे, हैं बेल्ट पहन रहा है यार, मल्ले से चलानी है, बेल्ट पहनने की क्या जरूरत है जनाब। तो इसी तरह से मुझे बहुत सी कंफ्यूजन थी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं एक बड़ी कॉमन सेइंग जो है आपको बताता चलूँ, और वो है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। अगर आपने अपनी कामयाब कंपनी बिल्ड करनी है तो वो है हायर स्लोली एंड फायर क्विकली। यकीनन आप इसके उल्ट करते हो, आप फटाफट हायर कर लेते हो, ठीक है, अपनी कंपनी के अंदर फायर करते हुए आप सोचते हो यार मैं कड्डा ना कड्डा, बहुत तंग करता है बंदा, इसको निकालना है, इसको निकालना है, और हम सालों सोचते रहते हैं इस बंदे को निकालूं या ना निकालूं। तो अभी मैं आपको इसकी कुछ एस्पेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं अपनी टीम के अंदर मैं ये बड़ा एक प्रोसीजर है लोगों को हायर करना है। अगर मेरी टीम के अंदर कोई काम करने के लिए आता है, कोई अप्लाई करता है, तो हम लोग अमूमी तौर के ऊपर मैं जॉब्स अनाउंस नहीं करता। मैं बोलता हूँ ओके जी एक मेरा कोर्स मैंने लॉन्च किया। कोर्स क्यों लॉन्च किया? अपनी टीम बनाने के लिए कोर्स लॉन्च किया। उसके अंदर बच्चों को असाइनमेंट्स दी, बच्चों ने असाइनमेंट की, किसी ने नहीं की। ये एक पैरामीटर है हायर स्लोली का, केयरफुली, यानी एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आपने अपनी कहीं पर बहन या बेटी का रिश्ता करना कि आप आंखें बंद करके फटाफट जाके कहीं पर रिश्ता तय नहीं कर लेते। आप उसको अच्छी तरह देखते हो, समझते हो, उसके जहाँ पर वो रहता है, उसके घर वाले रहते हैं लड़के के, वहाँ से पता करते हो, पूरी इंफॉर्मेशन लेते हो जहाँ पर अपनी बहन या बेटी आपने देनी है। सो हायरिंग इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। आपने उस शख्स के साथ जो है रोज
10 سے 12 گھنٹے گزارنے ہیں۔ میں آپ سے اپنی جو ہے پریکٹسز شیئر کرتا ہوں۔ میرے ساتھ آج صبح ایک صاحب آ کے ملے اور آ کے کہنے لگے سر مجھ کو آپ جاب دے دیجئے۔ میں نے کہا جی آپ کو میں جاب کیوں دے دوں؟ فرمانے لگے سر میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، میں ای کامرس کا بڑا سا برانڈ بلڈ کرنا چاہتا ہوں، SEO کا میں آپ کا کورس کر چکا ہوں، تو آپ کا جو بھی کرائیٹیریا ہے میں اس کے اوپر پورا اترتا ہوں، مجھے جاب دے دیں۔ میں نے ان سے عرض کی کہ حضرت میں نے آپ کو SEO کے کورس کے اندر آپ کو یقیناً ایک ویب سائٹ بنانے کے لیے بولا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں جی۔ میں نے کہا میں نے اس کے اوپر پریکٹسز کروائی ہوں گی کہ کسی چند کی ورڈز کے ساتھ آپ نے اس ویب سائٹ کو کیسے رینک کرنا ہے۔ کہنے لگے ہاں جی۔ میں نے کہا مجھے وہ ویب سائٹ بتا دیں اور کی ورڈ بتا دیں۔ اگر آپ نے ویب سائٹ بلڈ کر لی ہے کسی کی ورڈز کے ساتھ مجھے بتائیں، میں کل سے آپ کو جاب پہ ہائر کر رہا ہوں۔ ان کا جواب یہ تھا کہ سر وہ تو میں نے نہیں کیا، میرے گھر میں ماحول نہیں، میں وہ آپ کی ساری اسائنمنٹس نہیں کر سکا، میں نے آپ کو ایک شارٹ کورس دیا تھا وہ بھی نہیں کر سکا، میں یہ بھی نہیں کر سکا، میں یہ اسائنمنٹ بھی نہیں کر سکا، لیکن مجھے آپ چانس دے دیں۔ ہی واز ریئلی ولنگ کہ مجھے آپ چانس دے دیں، پھر دیکھیں میں آپ کی چھتر چھایا کے اندر آ کے دیکھیں امازون سے بڑی کمپنی بلڈ کر دوں گا۔ I was kind of so convinced کہ یار مجھے اس بندے کو ہائر کر لینا چاہیے، لیکن میں اب کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا نا وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ اچھا ہے رہے دل کے پاس بانے عقل۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی آپ نے اگر میرے 3 ماہ کے اندر اسائنمنٹس کمپلیٹ نہیں کی، ایک بھی اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں کی، تو مجھے آپ کو ہائر نہیں کرنا۔ ایگزیکٹلی یہی پریکٹسز ہماری کمپنی کے اندر چل رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس SOPs نہیں ہوتے، نہ ہائرنگ کے اور نہ ہی فائرنگ کے۔ جو جتنا زبان کا تیز ہے، جو جتنا باس کے قریب ہے، جو جتنا سمارٹ ہے بولنے میں، اس کی ترقی بھی ہوئی جاتی ہے، جو جتنا وہ مکھن لگانے کے اندر تیز ہے اس کی ترقی بھی ہو جاتی ہے، اس کو بونسز بھی مل جاتے ہیں اور اس سے کام کا بھی نہیں پوچھا جاتا۔ اور جو لوگ چپ کر کے کہیں پر کونے میں بیٹھے رہتے ہیں، کمیونیکیشن کے اندر کسی صورت میں ویک ہیں لیکن کام زبردست ہے، لیکن انہیں مکھن لگانا نہیں آ رہا، انہیں بتانا نہیں آتا، باس کا موڈ دیکھ کے بات کرنی نہیں آتی، وہ بیچارے زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ کوئی کی پرفارمنس انڈیکیٹرز جو ہیں KPIs ہم نے طے نہیں کی کہ کس سٹاف سے ہم لوگ منتھلی کیا آؤٹ پٹ ریکوائر کرتے ہیں۔ تو جناب آپ کو ایک بڑا کلیئرلی جب بھی ہائر کرنا ہے آپ کو اپنی کمپنی کے اندر کوئی بھی سٹاف ممبر، کوئی بھی پارٹنر، کوئی بھی امپلائی، تو آپ کو کلیئر ایک اس کا SOP بلڈ کرنا ہے۔ اور سلولی سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی کورس نہیں ہے، آپ کسی کو اسائنمنٹ نہیں دے سکتے کسی بچے کو کہ پہلے یہ کرو، تو آپ ایک پراپر ایک جاب ڈسکرپشن رائٹ کیجئے، سوچئے کہ آپ وہ بندہ کیوں ہائر کرنا چاہ رہے ہیں، پراپر جاب ڈسکرپشن۔ تو آپ جاب ڈسکرپشن لکھیں تو اس کے بعد انٹرنشپس کال کریں، یہ بڑا کی فیکٹر ہے۔ انٹرنشپس اپنی کمپنی کے اندر انٹرنشپ کی آپشن ہمیشہ اوپن رکھیں۔ آپ اپنی کمپنی کے اندر جتنے بھی آپ کی ٹیم ہے، مینیجرز ہیں، ان کے لیے ہیلپر کی آپشن اوپن رکھیں۔ 4 سال بچے یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں اور اس کے بعد رزلٹ آنڈا، وہ جو کورس پڑھتے ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ، جو ان کے پروفیسرز ہیں وہ بےچارے آؤٹ ڈیٹڈ، اور اس کے بعد جب وہ کمپنیز کے اندر آتے ہیں تو نہ انہیں سمجھ آتی ہے کہ ہم لوگ یہ جو 2-4 ملین لگا بیٹھے ہیں یہ کہاں لگایا ہے، کیا پڑھ کے آئے ہیں اور ہم کس جگہ ہیں۔ اور اس کے بعد آتے ہی وہ بولتے ہیں جی ہمیں 50,000 روپیہ کم از کم نوکری چاہیے کیونکہ ہم تو 20 لاکھ روپے لگا کے آئے ہیں، ہمارے ماں باپ کی ایکسپیکٹیشن۔ تو بھئی آپ کے ماں باپ کی ایکسپیکٹیشن ہے نا، تو وہ تو ویسے اس ویڈیو سے فارغ ہو جائے۔ تو آپ انٹرنشپ اوپن کرو۔ انٹرنشپ اوپن کرنے میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہوگا کہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اوپن ٹو نیو آئیڈیاز ہوں گے، اوپن ٹو لرن ہوں گے، جو لرن کرنا چاہیں گے، سیکھنا چاہیں گے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں آپ ان کو انٹرنشپ اوپن کریں اور ان کو کیا کریں کہ آپ ان کو کسی سینئر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں۔ یہ اس بچے کی بھی زندگی بدل دے گا، وہ بچہ اس سینئر کو ہیلپ کرنا شروع کرے گا اور اس کو ایگزیکٹلی معلوم چل جائے گا کہ آفس کی انوائرمنٹ میں کیسے کام کرتے ہیں، آفس کی کیا نیڈز ہیں، کس طرح سے ورک کو میئر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ جو اس کا مینیجر ہے وہی کچھ عرصے بعد آپ کو بول دے گا، اس کی پرفارمنس آپ ایویلویٹ کر لو گے اور آپ اس کو پرماننٹ جاب کے اوپر شفٹ کر سکتے ہو۔ دس از دا سیم پروسیجر جو میں اڈاپٹ کرتا ہوں۔ اور اس جاب کے اوپر جب وہ بندہ آؤٹ پرفارمنگ ہو تو آپ یقیناً، میں تو اس کو پارٹنرز کے اندر لے لیتا ہوں۔ تو ہائر سلولی، ٹھیک ہے جی، پوری دنیا کے اندر یہ بڑی ٹرم کامن ہے، آپ گوگل کے اوپر لکھو ہائر سلولی اینڈ فائر کوئکلی، یو ول گیٹ سو مچ ڈیٹیلز کہ یار اس کے پیچھے کون سی سائنسز ہیں۔ تو اب جب بھی کوئکلی ہم لوگ ہائر کرتے ہیں، پراپر جاب ڈسکرپشن لکھے بغیر بندہ
ہائر کرتے ہیں اس کے آنے سے بوجھ بڑھ جاتا ہے, کمپنی کی پرفارمنس یا آؤٹ پٹ نہیں بڑھتی. یہ میں کر چکا ہوں اور بہت سارے پروجیکٹ اس لیے فیل ہوئے کہ لوگوں کے اوپر ترس کھا کے میں نے ان کو اپنے پروجیکٹ میں انگیج کر لیا, اور وہ جو ترس کھایا ہوا تھا نا وہ بعد کے اندر میرے گلے پڑا. بلکہ وہ مجھے وہ حضرت علی کا فرمان بار بار یاد آتا رہا کہ جب کسی پہ احسان کرو تو اس کی شر سے بچو. تو جب بھی آپ ایک انکیپیبل پرسن آپ ہائر کرو گے تو آپ دو زیادتیاں کرو گے. ایک, آپ کسی قابل شخص کا حق مار رہے, اور دوسرا آپ ایک ناقابل شخص کو, ایک نااہل شخص کو جاب دے کے اس کا بھی دماغ خراب کر رہے ہو کہ ہاں بھائی یو آر کیپیبل, اور وہ ساری عمر جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکے گا, وہ سیکھے گا نہیں, وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. اب ہم آتے ہیں جناب فائر کوئکلی کے پیچھے کون کون سی سائنس ہے. جب ہم لوگ کسی شخص کو پرفارمنس کی بیس پہ, بیہیویئر کی بیس کے اوپر نکالنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کو کوئکلی نکال دینا چاہیے. میں یہ عمومی طور کے اوپر یہاں پر کمپنیز کے اندر رویہ نہیں دیکھتا, نہیں یار اس نے بڑا اچھا ہمارے ساتھ کام کیا ہے, نہیں یار کوئی بات نہیں. مطلب ہمارا جو ٹالرنس لیول ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت اچھا ہے اور یہ ہونا چاہیے, لیکن ناٹ آن دی اسٹیک آف ریسٹ آف دا امپلائیز اور کمپنی. آپ جب کسی شخص کو سزا نہیں دیتے ہو تو آپ اس کے لیے امپروومنٹ کے راستے بند کر دیتے ہو. آپ کسی کو جب فائر کرتے ہو, آپ کسی کو کوئکلی نکالتے ہو تو یہ جو سزا ہے اس کی زندگی بدل سکتی ہے. اگر وہ بروس لی کو مارنا پڑی ہوتی نا اپنے سے طاقتور بندے سے, وہ گرا نہ ہوتا, وہ کبھی بروس لی نہ بنتا. تو میں سمجھتا ہوں آپ جب کسی کو کوئکلی فائر کرتے ہو, کسی چیز کے اوپر سزا دیتے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو امپروو کرنا چاہیے, اس کو مزید سیکھنا ہے, اس کو آگے بڑھنا ہے, اور اس کے بعد جب اس کو یہ فائر کرنے کی ٹھوکر لگتی ہے تو وہ نیکسٹ ٹائم اپنی زندگی میں غلطی نہیں کرتا. یہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے کہ اگر ہم لوگ پاکستان کے اندر ہر اشارے کے اوپر اگر پولیس والا پہلے دن آپ کو $100 کا وہ پرچہ ٹھوک کے دے دے نا, تو اس کے بعد وہ آنے والے ہر بندے کو بندہ نصیحت کرے گا کہ یار آپ کی مہربانی ہے, آپ نے کسی صورت میں غلطی نہیں کرنی, ورنہ $100 جو ہے نا اشارہ توڑنے کا فائن ہے, اور اگر آپ نے دوسری دفعہ توڑا یا تیسری دفعہ توڑا تو آپ کا لائسنس ضبط ہو سکتا ہے. تو ہمارے یہاں پر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. سٹاف بیٹھا ہے, وہ پروڈکٹیو ہے نہیں پروڈکٹیو, اس کی جو پرفارمنس ہے اس کی کوئی میئرمنٹ نہیں ہے, جو کام کر رہا ہے مطلب گھوڑا اور گدھا دونوں برابر ہیں. تو جب آپ فائر کرتے ہو کوئکلی, نہ صرف آپ اس شخص کی زندگی جو ہے بناتے ہو, بلکہ اپنی کمپنی میں کام کرنے والے ہر شخص کو ایک وارننگ چلی جاتی ہے کہ بھائی آپ کو جو کہا جائے اس پہ عمل کرنا ہے. پرفارمنس جو ہے ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور آپ کو اپنی پرفارمنس جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے, مزید سیکھنا ہے, آگے بڑھنا ہے. لیکن جب ہم ایک شخص کو نہیں نکالتے, ایک شخص کو سزا نہیں دیتے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر آنے والا شخص اسی کو آئیڈلائز کرتا ہے. یہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے کہ جیسے اس ملک میں سب سے پہلے جس شخص نے مارشل لا لگایا, اگر ہم لوگوں نے اس کو قرار واقعی سزا دی ہوتی تو اس ملک کے اندر بعد میں آنے والے کسی شخص کی جرت نہ ہوتی کہ اس ملک کا آئین اور قانون توڑے. تو جناب یہ چھوٹی سی ایک پیٹرن ہے جسے مجھے سمجھنا ہے, آپ کو سمجھنا ہے. میں نے بہت سارے بزنسز اس بیسس کے اوپر بھی تباہ کیے. بہت عرصہ اپنے سوچتا رہا اس مینیجر کو نکالوں نہ نکالنے کے چکر میں وہ شخص جو ہے مکمل بربادی کا باعث بن گیا. تو آپ ایسے کام نہ کیجیے. ہمیں بڑی کمپنیز بلڈ کرنی ہے, کارپوریشنز بلڈ کرنی ہے, اور اس کے اندر ہمیں پرفارمنس ویلیویٹ کرنی ہے, جزا اور سزا کا کنسیپٹ پراپرلی امپلیمنٹ کرنا ہے. ہوپ فلی آپ کو ہیلپ ملے گی ہائر کرنے اور فائر کرنے میں. تھینک یو.